ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کے بعد ایران کا جو ٹاکرا ہے، جو بڑا ٹاکرا ہے، وہ ہے بھارت کے ساتھ۔ وہ کیوں ہے؟ بھارت کے 30 بڑے جہاز جو ہیں، بحری جہاز، وہ ایران کے پاس ہیں اور ایران ان کو اجازت نہیں دے رہا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تنازع، یہ جو کنفلکٹ ہے، یہ کیوں پیدا ہوا، کیوں بڑھ رہا ہے آگے، اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس وقت بھارت میں کیا صورتحال ہے؟ 3 کروڑ لوگ متاثر ہیں اس وقت، اور سڑکوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑا اس خطے میں متاثر ہونے والا انرجی کے حوالے سے، توانائی کا جس کو مسئلہ ہے، وہ انڈیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ ان تفصیلات کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہی اس پہ سب سے پہلا اعتراض اٹھانے والا آپ کے سامنے یوٹیوبر تھا کہ جس نے ایران پر یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ایران نے ان کا LPG کا جو بحری جہاز ہے وہ کیوں گزرنے دیا۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ دراصل انڈیا کا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور ملک کے جہاز کے ذریعے انڈیا جو ہے وہ اس نے اپنی گیس وہاں سے نکلوائی تھی۔ ہاں، یہ ضرور اعتراض ویلڈ تھا میرا، اور اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ وہ تھا جو انڈیا میں ایران کے جو سفیر ہیں فتح علی، ان کا جو بیان تھا وہ بڑا قابل اعتراض تھا، اور میرا خیال ہے کہ ایران میں بھی اس کا نوٹس لیا گیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جنگی صورتحال ہے اس وقت، کوئی بھی اس طرح کی صورتحال پہ ان معاملات کو اگر نوٹس لیا بھی گیا ہے تو فوری طور پہ اس پہ رد عمل سامنے نہیں آ سکتا، کہ جس میں فتح علی نے یہ کہا، ایران کے سفیر نے وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے نئی دہلی میں، کہ ایران ہمارا دوست رہا ہے، رہے گا، ہے، اور ہمارا عقیدہ مشترک ہے۔ اعتراض اس بات پہ ہے، دوستی تعلقات ماضی میں بھی ایران کے رہے ہیں، ہمارے لیے تھوڑا ظاہر ہے کہ شکوے کی بات تھی، اعتراض پھر بھی نہیں تھا۔ ایون جو ہمارے ساتھ جنگ چل رہی تھی انڈیا کی، اس وقت بھی ایران کے تعلقات تھے، آپس میں ان کے دورے بھی ہو رہے تھے، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں رہا، شکوہ ضرور تھا۔ لیکن یہ بات کہنا کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ جو عقیدہ ہے وہ مشترک ہے، یہ ناقابل مطلب وہ اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ سے بالا تر چیز تھی۔ مطلب ہمیں اگر کوئی کسی کے تعلقات ہوں کسی کے ساتھ، تو وہ اس پہ اعتراض کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، لیکن یہ ضرور حق ہے بحیثیت مسلمان کہ ایران مسلمان ملک ہے، تو انڈیا تو مسلمان ملک نہیں ہے، اور وہاں پہ جو حکمران ہیں وہ کون لوگ ہیں اور وہ کس عقیدے کے مالک ہیں، اور ان کے ساتھ کہنا کہ ہمارا عقیدہ مشترک ہے۔ خیر، یہ کسی ایک بندے کی بھول چوک ہو سکتی ہے، یا ان کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ ہو سکتا ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان ہو سکتا ہے، لیکن ایران کا یہ موقف نہیں ہو سکتا۔ ایران کا جو اب موقف ہے وہ سامنے آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے پورا رد عمل دیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ رد عمل جو ہے وہ دیا گیا ہے جو ایران کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا انڈینز نے، جو مشترکہ نیوی کی مشقوں میں ایرانی جہاز گیا اور اس کو امریکیوں سے نشانہ بندوا کر، اس کی مخبری کر کے اس کو تباہ کروایا، اس کو مروایا، اور اس کے عملے کو مرنے دیا کھلے سمندر میں، اور کوئی ہیلپ نہیں کی۔ اگر کوئی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے آیا، SOS سگنل پہ کسی نے لبیک کہا، تو وہ سری لنکن تھے جو ان مشقوں میں شریک تھے، ان کی نیوی آئی، جو جتنوں کو وہ بچا سکی، ریسکیو کر سکے، وہ انہوں نے کیا، لیکن انڈینز نے ان کو امریکیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اس سے پہلے مخبری بھی انہوں نے کی کہ یہ یہاں سے جا رہا ہے اور اس روٹ سے جا رہا ہے، کیونکہ روٹ کا پتہ ہونا، اور اس کی وجہ میں نے پچھلے اپنے ایک ویلاگ میں تفصیل سے بتائی تھی کہ وہ جو جس طریقے سے اس جہاز کو تباہ کیا گیا تھا، وہ دراصل بارودی سرنگ لگائی گئی تھی، یعنی کہ بارودی جو ہوتا ہے، سرنگ ہوتی ہے، وہ پہلے سے لگائی جاتی ہے، اور وہ روٹ کا پتہ ہو تو لگائی جاتی ہے، ادروائز ایک جگہ پہ آپ نے بارودی سرنگ لگائی ہے، جہاز نے تو اپنا روٹ اور لے لیا۔ تو ان کو پتہ تھا، اور ان کو پتہ کس نے دیا تھا؟ انڈینز نے۔ تو اس بات کا انہیں غصہ ہے، اور پھر یہ کہ جو مودی جنگ سے پہلے ٹھیک 2 دن پہلے وہاں پہ گیا اور اس نے جا کے نیتن یاہو سے اپنی بھائی بندی کی باتیں کی، اور 2 ملکوں کا آپس میں پتہ نہیں کیا کیا رشتے بیان کرتا رہا، اس کو فادر لینڈ کہا، خود انڈیا کو مدر لینڈ کہہ دیا، تو یہ غصہ ہے انہیں۔ تو اس وجہ سے 30 بڑے بحری جہاز انہوں نے روک کے رکھے ہوئے ہیں، اور انڈیا اب منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے کہ ہمارے وہ جہاز بھی چھوڑے جائیں اور ہمیں اجازت دی جائے، ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہے،
وہ ان کو دامے درمے سکھنے ہر طرح سے مدد دے رہا ہے۔ ان کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایران کے اندر، وہ را کے ایجنٹ ہے، یہ میں بہت پہلے سے بتا رہا ہوں، اور وہ لوگ پکڑے بھی گئے۔ یہ جو چاہ بہار کے سلسلے میں وہاں پہ گئے تھے، جو وہاں پہ گھس بیٹھے تھے، وہ گھس بیٹھ گئے تھے، اب وہ وہاں پہ بھیس بدل کے موجود ہیں یا کسی بھی طریقے سے وہ ان کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں، موساد کے ایجنٹ ہے دراصل۔ تو یہ ساری باتیں انڈینز کو پتہ ہیں، اور پاکستانی انٹیلیجنس نے ان کو ایک ایک چیز جو ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ اس وقت بھی دے دی تھی۔ تو اس لیے اب وہ ان کو لگتا تو یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں آنے دیں گے، اور اس سے جو بہت بڑا بحران ہے اس وقت وہ انڈیا میں یہ ہے کہ 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس وقت متاثر ہیں فوری طور پہ، اور آپ دیکھیں ان کی فوٹیجز اور ان کی جو خبریں آ رہی ہیں اور ان کی فوٹوز آ رہی ہیں کہ سڑکوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ سلنڈر لے کے گھوم رہے ہیں، اور کسی کو گیس نہیں مل رہی وہاں پہ، اور یہ بحران آنے والے دنوں میں شدت اختیار کرے گا۔ انڈیا کے پاس آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے۔ وہ روس سے بھی اب تیل لے گا، تو روس نے کہا ہے کہ اب وہ اس کو رعایتی نرخوں پہ تیل نہیں ملے گا۔ اب آ جاتے ہیں تقابلی جائزہ۔ پاکستان اس لیے اس طرح اس بحران سے زیادہ ہٹ نہیں ہو رہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران ہمارے جہاز وہاں سے گزرنے دے رہا ہے، اور ایران نے ایون جہاز ہمارا اس طرح سے گزارا ہے کہ خود گزارا ہے، جیسے کہ یعنی کہ وہ جہاں جہاں اس نے وہ بارودی سرنگیں لگائی ہوئی تھیں اس میں روٹ بتا کے اس نے گزارا ہے۔ وہ فوٹیج چل گئی ہے، لوگوں نے دیکھ بھی لی ہے، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں ابھی آپ دکھا رہا ہوں کہ یہ لائن جو چل رہی ہے، یہ لائن دراصل ہمارے جہاز کا روٹ ہے جو اس سے گزر کے، اور وہ دیکھیں زگ زیگ بن کے جہاز نکل رہا ہے، یعنی کہ وہ بارودی سرنگوں سے خود ایران گزار رہا ہے کہ ہم آپ کے جہاز خود گزارتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں پاکستان کے احسان کا بدلہ۔ اور پھر یہ کہ پاکستان کو روس بھی تیل دینے کو تیار ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو رعایتی نرخوں پہ جو تیل ہے وہ دینے کو تیار ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان خود کفیل ہے اس وقت، اور اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اس میں کمال ہے تو صرف پاکستانیوں کا ہے کہ انہوں نے بڑی مقدار میں سولر پینل لگا لیے تھے، اور پاکستان کوئی میرا خیال ہے اس وقت دوسرا تیسرا ملک ہے پوری دنیا میں کہ جو سب سے زیادہ جہاں سولرائزیشن ہے، سولر سے بجلی حاصل ہو رہی ہے۔ ادروائز پاکستان اس وقت بہت بڑی مہنگائی اور بہت بڑے طوفان اور بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا اگر اس کو یہ جو اس وقت تیل کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے اس کا جو بجلی ہے وہ اتنی مہنگی ہو جاتی۔ اب کم از کم گھروں میں بجلی تو آ رہی ہے، ہاں پیٹرول کا ایشو ہے، اور وہ بھی حکومت پاکستان اس کو ہینڈل تو کر رہی ہے، اور دوسری طرف دوسرے سارے ملک ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ پاکستان اس دنیا میں ایک معتبر ملک ہے۔ بھارت کی طرح وہاں جہاں مودی ہے جو ہر لحظے ہر لمحہ بھارت کو پیچھے لے جا رہا ہے، پاکستان آگے ہے اور انشاءاللہ آگے رہے گا۔